للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے بات ہے باب من آجر نفسہ لیحمل علی غیرہ ثم تصدق بہ وأجرۃ الحمال۔ باب اس بیان میں کہ جس نے اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کی یعنی حمالی کی اور پھر اسے صدقہ کر دیا، اور حمال کی اجرت کا بیان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہوتا مزدوری، تو کہہ رہے ہیں مزدوری کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اسی میں سے مزدوری ایک شکل ہے کہ آدمی اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ حقیر کام بھی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کوئی چیز حقیر نہیں، اگر صحیح کام ہے تو کوئی حقیر نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا مزاج کی بات ہے تو میرے بڑا محنت کا کام ہے۔ ایک بریکنگ کی بات میں بار بار فوکس جو کرتا ہوں کہ نوکری نہیں بلکہ بزنس کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوکری کرنا ناجائز، نوکری بھی جائز، مزدوری بھی جائز ہے، لیکن مزدوری ایک مجبوری میں ہوتی ہے کہ بھئی کون مزدوری کرنا چاہتا ہے، مجبوری ہے تو آدمی مزدوری کرتا ہے، لیکن یہ کہ فری ہو کر گھومنے سے بہتر ہے کہ مزدوری کرو۔ اگر آپ بزنس نہیں کر سکتے تو کچھ تو کرو، مزدوری کر کے لاؤ، جیسا کہ ہمارے اسلام کیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مزدوری حلال کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کام کرنے سے ناک کٹ جائے گی یا ناک بڑی ہو جائے گی اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کام دیکھنا چاہیے کہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد حدیث نوٹ کیا، حدیث نمبر 2273 عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر بالصدقہ ان تلقى عبد الى السوق فيحاول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقے کا حکم دیتے تو ہم میں سے بعض لوگ بازار جاتے اور وہاں بوجھ اٹھانے کی مزدوری کیا کرتے تھے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کہتے بھائی ضرورت ہے خرچ کرو صدقہ کرو، تو ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا تھا نا، اس دور میں اور ہی نہیں ہوتا تھا، آج بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو جن کے پاس ہوتا وہ دے دیتے، جن کے پاس نہیں ہوتا تو ان کی یہ کوشش ہوتی کہ اس خرچ میں ہمارا بھی نام جڑ جائے، یہاں ہمارا نام بھی رہے، یہ ان کو شوق تھا، تو تھا کچھ نہیں تو کیا کرتے بازار جاتے، بازار میں مزدوری ڈھونڈتے اور مزدوری بھی بوجھ اٹھانے کی مل جاتی اسے بھی وہ کرتے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوتا فَيُصِيبُ الْمُدَّ، پھر ان کو معمولی مزدوری بھی مد ملتا، مد ایک پیمانہ چھوٹا سا ہوتا تھا، مد کے برابر ان کی مزدوری ملتی تھی، پھر اسی کو لا کر کے وہ خرچ یعنی صدقہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا جذبہ اور شوق اور توفیق کسی کو کہا جاتا ہے، ورنہ لوگ تجوریوں میں بند کر کے رکھے ہیں، توفیق نہیں ملتی، خرچ نہیں ہوتا ہے، اور توفیق جب مل جاتی ہے نا تو آدمی مزدوری کر کے لا کر کے خرچ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے خرچ کرو اور اس حکم میں ہمارا نام نہ ہو، یہ تو بڑی مطلب بہت تعجب کی بات ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ بازار میں جاتے تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ آج بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ صاحب فرض ہے کہ ضرورت ہے خرچ کرو، تو جس کے پاس ہوتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے وہ نہیں صرف خرچ نہیں ہوتا، توفیق سے ہوتا خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب ہمارے پاس ہے ہی، بڑا اچھا سا جواب ہے نا، ہے ہی نہیں تو کیا خرچ کریں، سوال تو کا جواب تو بڑا اچھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا آپ کے پاس ہے کیوں نہیں، ہے کیوں نہیں؟ ایک ہوتا بھائی حالات سے آدمی جوجھ رہا ہے، آزمائشوں میں جکڑ گیا ہے، خرچ کما رہا کوشش کر رہا، پھر بھی حالات نہیں بنا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں، آئے گا کہاں سے؟ بھئی اگر بزنس نہیں کرتے تو مزدوری تو کرو، کچھ تو کرو، کرو کہ نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ یہ تو سمپل سا جواب ہے نہیں، تو ہے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کچھ کرتے نہیں، اور وہ والد صاحب کی مہربانی ہے کہ سب کو کھلا پلا رہے ہیں اور ہم فری ہو کر گھوم رہے ہیں، یہ باتیں وہ ترک ہیں، چبھتی ہیں، پھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور ہمارے والدین صاحب جو ہوتے ہیں، والد صاحب نا وہ بھی بچوں کی عادتیں خراب کر کے رکھتے ہیں،
کہ بھائی بس آپ کی ذمہ داری شادی بیاہ کر کے نا ختم ہوگی کہانی، اب تم خود اپنا وہ سنبھالو. وہ اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ بچے ہو گئے، پوتے ہو گئے اور بہو آ گئی، ہر ایک کا خرچ سنبھالتے ہیں. اور جو والد صاحب قبر میں چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ بچہ جو جوان باپ کی کمائی پر آمدنی پر پڑ رہا ہوتا وہ اندھیرا ہو جاتا، کریں کیا کریں، کیونکہ پہلے سے کچھ ہنر ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اس کا جواب ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ فری ہو کر گھوم رہے ہیں، تو گھومنے سے تو نہیں ہوگا نا بھئی، کچھ کرنا پڑے گا. تو صحابہ کرام کا جو جذب، اور یہ بڑے کی بات یہ بھی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسے خرچ کے مواقع آتے ہیں اور ہوتا نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جن کی آمدنی ہے، کچھ نوکری کرتے ہیں، کچھ بزنس کرتے ہیں، نوکری والے کیا کریں، اپنا کچھ غلہ وغیرہ بنائیں، اور جب ان کو سیلری مہینے ملے نا تو تھوڑا سا رقم نکال کر کے اس خرچ کے لیے سے وہاں اکٹھا کریں، اور جب موقع آئے وہ آپ خرچ کر دیں گے. یہ سسٹم آپ بنا لیں، اور خرچ کرنے سے کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. اور جو بزنس والے ہیں، جب بھی ان کو بینیفٹ ہو جائے کچھ پیسہ نکالو اس گلے میں ڈال، یہ ایک طریقہ ہے. تو کہہ رہے صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جب اللہ کے رسول کہتے خرچ کرو تو جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بازار میں جا کر کے مزدوری ڈھونڈتا، تو وہ بھی ہمارے طرح کہہ سکتا سب ہے ہی نہیں تو کیا کریں. نہیں، ان کو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے اس حکم میں ہمارا نام بھی جڑ جانا چاہیے. تو بازار جاتے محنت کرتے اور جو بھی تھوڑا بہت ملتا لا کر کے خرچ کر دیتے. آپ دیکھیں ان کو اتنی فکر اپنی پیٹ کی اور اپنے شوق کی نہیں ہوتی تھی جتنی فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا خرچ کرو تو اس خرچ میں ہمارا نام آئے. ہمارے تو پیٹ کا شوق کی فکر اور پیٹ کی فکر یہ الگ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وقت ہے ہی نہیں تو کیا کریں. لیکن صحابہ کے بجائے یہاں کے لیے وہ مزدوری کے لیے دوڑ جایا کرتے ہیں. کہہ رہے وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِيَّةَ آلَفٍ، یقیناً پھر ان میں سے یعنی جو صحابہ شکست کرتے تھے کچھ کے پاس لاکھوں دینار ہو گئے. شروعات کا مزدوری سے، لیکن جو بھی وہ کرتے تھے اس میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے حالات اتنے اچھے بنائے کہ وہ لاکھوں کے مالک ہو گئے. تو یہی بات کہ خرچ کرنے سے کبھی نہیں ہوتی. شرط ہے کہ آپ ہاتھ پیر مارتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. بغیر کوشش اور محنت کے حاصل نہیں ہوگا. چاہے آپ مصلی بچھا کے 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہیں، نماز پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. روزے کا مسئلہ ہے کوشش بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، پھر جا کر کے مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سمجھیں کہ مصلی بچھا کر کے مسجد میں بیٹھے رہیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، روزی کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنی جانا کرنے کے توفیق عطا فرمائے.